أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين أما بعد. ہماری گفتگو چہل حدیث میں حدیث نمبر 1 کے اوپر چل رہی تھی جو محاسبہ نفس سے تعلق رکھتی ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چہل حدیث میں الکافی سے احادیث کو جمع کیا ہے، اور پہلی حدیث نفس کے بارے میں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام صادق علیہ السلام نے روایت نقل کی ہے کہ لشکر اسلام جب لوٹ کے آیا اپنے جہادی مہمات سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استقبال کیا، اور استقبال کرتے ہوئے فرمایا مرحبا بقوم، کہ خوش آمدید اس قوم کو کہا جاتا ہے کہ قضوا الجہاد الاصغر، کہ جنہوں نے جہاد اصغر کو تمام کیا، جہاد اصغر انجام دیا، وبقی الجہاد الاکبر، اور جہاد اکبر باقی رہ گیا ہے۔ قیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جہاد الاکبر، جہاد اکبر کیا ہے؟ چونکہ پریشان کن بات تھی کہ اس قدر بڑی مہمات کو ہم نے انجام دیا ہے، اس قدر بڑی قربانیاں ہم انجام دے کے آئے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر کوئی اور جہاد ہے کہ جو جان مال اور انسان کے اپنے وطن اور اپنے گھر بار، اپنی آل اولاد سب کی قربانی دے کے جو انجام دیا جاتا ہے، کیا اس سے بھی بالا تر کوئی جہاد ہے؟ تو فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاد النفس، نفس کے ساتھ جو جہاد ہے، نفس کے خلاف جو جہاد ہے، یہ جہاد اکبر ہے۔ اس کے اکبر ہونے کی وجوہات بھی عرض کی گئیں کہ چونکہ جہاد اصغر میں مد مقابل دشمن اس کو جب قابو کر لیا جاتا ہے تو اس کا جھگڑا اور جنگ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جہاد اکبر میں انسان تا موت اس جہاد اور اس جنگ اور قتال کے اندر شریک ہے، یعنی اسے ہر روز یہ مشکل پیش آتی ہے کہ اس نے اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے، بلکہ ہر روز کیا ہر لحظہ یہ مشکل پیش آتی ہے۔ بیرونی دشمن کے اوپر قابو پانا آسان ہے، اندرونی دشمن کے اوپر قابو پانا مشکل ہے، چونکہ وہ اتنے چہرے بدل کے انسان کے پاس آتا ہے کہ انسان شناخت کرنے میں غفلت کی وجہ سے ناکام بعض اوقات رہ جاتا ہے۔ بہرحال ہم جس طریقے سے چل رہے تھے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے کی پوری اس شرح کو 2 مقام کے اوپر تقسیم کیا ہے۔ شرح جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی ہے 2 مقام پہ انہوں نے تقسیم کیا، ایک ہے مقام اول میں چند فصلوں کو ذکر کیا، اور ایک ہے مقام دوم۔ مقام اول انسان کی نشأت ظاہری یعنی خلقت ظاہری و ملک ظاہری سے تعبیر ہے، انسان کے جو ظاہری دنیا اور ظاہری جسم ہے اس سے متعلق جو امور ہیں اس کو نشأت ملک و ظاہر قرار دیا گیا۔ اس لیے پہلی فصل انسانی بدن اور اس کی قوتیں تھی، دوسری فصل تفکر سے متعلق تھی، تفکر اس کا موضوع تھا، تیسری فصل عزم کے اوپر تھی کہ عزم نہیں ہوگا تو جہاد اکبر نہیں انجام دیا جا سکتا، کیونکہ ان 2 مقام پہ مقام اول ظاہر سے اور مقام دوم باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ بس پوری کی پوری شرح 2 حصوں میں تقسیم ہے، مقام اول اور مقام دوم۔ مقام اول میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر سے آغاز کیا ہے، انسان کے بدن سے آغاز کیا ہے، اور مقام دوم میں انسان کے باطن سے آغاز کیا ہے۔ ہر 2 مقام چند فصلوں پر مشتمل ہے، لیکن ان 2 مقام اور ان کے اندر موجود فصلوں میں کیا بیان کرنا مقصود ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے جہاد اکبر لڑا جائے۔ یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا حدیث سے مبارک سے کہ جہاد اصغر ہے اور ایک جہاد اکبر ہے، بیرونی جہاد اصغر ہے، اندرونی جہاد اکبر ہے، ٹھیک، یہ ہمیں معلوم ہو گیا۔ اچھا، جب جہاد کہتے ہیں تو کوئی آپس میں مماثلت، مشابہت اور دونوں کا ربط ہے تو اسے جہاد کہا جا رہا ہے، چونکہ عربی زبان میں جہد کہتے ہیں کہ اپنی پوری قوت ایک شخص لگا دے، جسے کہتے ہیں نا کہ بذل الوسع، کہ جتنی ہمت، طاقت، قوت تھی وہ خرچ کر ڈالی، اسے کہتے ہیں جہاد۔ ایک مرتبہ ایک عمل ہم انجام دیتے ہیں
جو آسانی سے ہم سے انجام پا رہا ہے اور ہمیں بھرپور ایک قدرت اور طاقت لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. یہ عمل خیر ہے، عمل صالح ہے، جہاد نہیں کہلائے گا، کیونکہ آپ کی پوری قوت اس کو انجام دینے کے لیے خرچ نہیں ہوئی. مثلا ہم نے نماز فجر، نماز ظہر، عصر پڑھنے کے لیے اقدام کیا، تھکاوٹ اتری ہوئی تھی، نفس بھی مائل تھا، ماحول بھی موجود تھا، ہم نے مثلا جماعت کے ساتھ نوافل کے ہمراہ بالفرض نماز پڑھ لی. اب یہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے، اس میں ہم نے ایک نوع تگدو کی ہے، ایک نوع ہم نے کوشش کی ہے، لیکن یہ یہاں پہ جہاد نہیں کہلائے گا. کیوں جہاد نہیں کہلائے گا؟ چونکہ جہاد عبارت ہے کہ جس میں انسان ایک عمل کو انجام دینے کے لیے جتنی توانائی اور جتنی قوت اور جتنی قدرت اس کے پاس ہے وہ خرچ کر ڈالے. بیرونی دشمن سے جب لڑا جاتا ہے، جیسے دفاعی جنگیں ہوتی ہیں یا اسی طریقے سے دیگر محاذ لڑے جاتے ہیں، تو وہاں پہ لڑنے والے مجاہد کو، لڑنے والے اس جانباز کو اپنی پوری توانائی خرچ کرنے پڑتی ہے. جتنی اس کے بدن میں طاقت اور قوت ہے وہ اس سب کو جم کر کے دشمن سے مقابلہ کرتا ہے، اس لیے اس کو جہاد کہتے ہیں. قرآن کریم نے اکثر بیشتر جگہوں پہ کلمہ جہاد کو فقہی معنی میں استعمال نہیں کیا. مثلا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہم میں شدید تگدو اور کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کے اوپر رواں دواں کر دیتے ہیں اور اس کی طرف ہدایت کرتے ہیں. یہ جو جہاد ہے یہ قتال کے معنی میں نہیں ہے، لہٰذا قرآن کریم نے جسے ہم جنگ کہتے ہیں اسے قتال کے معنی میں، قتال کے لفظ کے ساتھ اکثر ذکر کیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاد بمعنی قتال بعض آیات سے ظاہر ہوتا ہے ایسا، لیکن عمومی استعمال ہے. عمومی استعمال میں ہر وہ عمل جو انسان کی بھرپور توانائی اور کوشش اور بھرپور طاقت سے خرچ ہو، جیسے کوئی شخص علم حاصل کرنے میں پوری طاقت لگاتا ہے، کسب معاش میں پوری طاقت لگاتا ہے، پوری توانائی اپنی خرچ کرتا ہے کسب معاش میں، حلال رزق کمانے میں، اپنے امور کو مدیریت کرنے کے لیے پوری طاقت لگاتا ہے تاکہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرے اور دین کو منظم کر کے اپنی آخرت کا سبب اس دنیا کو قرار دے، یعنی دنیا خرچ کر کے آخرت کو کما لے. یہ جو پوری طاقت خرچ کر رہا ہے یہ جہاد کہلائے گا. اچھا، اب یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ جہاد میں زحمت اور کوشش ہے. زحمت اور کوشش کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ تصور کوئی نہ کرے کہ میں پرسکون رہوں، تلخی اور مصیبت بھی نہ اٹھاؤں اور ٹینشن بھی نہ ہو، کسی قسم کی تکلیف بھی نہ ہو اور جہاد اکبر بھی ہو جائے، پھر تو وہ اکبر نہ ہوا. جہاد اکبر کے لیے جہاد اصغر کے مراحل سے سخت انسان کے لیے جہاد اکبر کے مراحل انجام پائیں گے. حقیقت تو یہ ہے کہ جہاد اصغر بھی اسی وقت انجام پاتا ہے جب جہاد اکبر اندر انجام پا جائے، چونکہ محاذ کے اوپر للہ لڑنا آسان کام نہیں ہے. خلاصہ کلام، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرح میں جہاں جہاد اکبر کی تشریح پیش کی ہے وہاں جہاد اکبر وجود دینے کے تمام طریقے بھی بیان کیے ہیں، کیسے جہاد اکبر کو انجام دے. یہ بہت مہم چیز ہے کہ انسان بعض اوقات فضیلت کو جان لیتا ہے. مثلا علم کے حصول میں بہت فضیلت ہے، لیکن علم کو حاصل کیسے کرے اس سے وہ نابلد اور ناآشنا ہوتا ہے. اچھا، علم کے حوالے سے اس کے اندر رغبت اور شوق پایا جاتا ہے، لیکن وہ جو تلخیوں کا مرحلہ اس نے گزارنا ہے، اضطراب ہے، اس کے اندر مختلف طرح کی مشکلات ہیں، ان کا سامنا کرنے میں وہ اپنے آپ کو مثلا کم ہمت پاتا ہے. تو یہاں پہ اسے اپنی ہمت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب بھی ایک کٹھن اور دشوار راستہ انسان کو دکھائی دیتا ہے اور اس کٹھن راستے کے اوپر چلتے ہوئے ایک زحمت اور مشقت انسان کو اٹھانے پڑتی ہے، تو ہر نفس آرام کی طرف جانے اور اس کی طرف پناہ لینے کے لیے بڑھتا ہے. یہ نفس کی طب ہے، ہر تمام انسان ہم اس اعتبار سے برابر ہیں، کوئی ہم میں اس اعتبار سے فرق نہیں ہے. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں جنہوں نے شہادت دے دی ان کے لیے کوئی کسی قسم کی مشکل ہی نہیں تھی. اب ہم یا اس وقت جو بہت سارے ایسے افراد تھے جو اپنا وظیفہ نہیں انجام دے سکے، تو یہ چونکہ انجام دے سکتے تھے انہوں نے کر لیا، ہم میں طاقت ہی نہیں، ہم تو کر ہی نہیں سکتے اور ہم لوگ بس ہیں ہی ایسے، ہم تو ہیں ہی برے، ہم تو ہیں ہی فلاں. یہ نفس کے جھوٹے بہانے ہیں. حقیقت میں ان بہانوں سے کوئی نجات نہیں مل جائے گی. یہ بہانے کوئی انسان کے لیے
کسی کمال تک پہنچنے کا باعث نہیں بنیں گے، بلکہ آرام سے شیاطین اس کے نفس کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں، آرام سے آ جائیں گے۔ لہٰذا یہ نفس کا ایک اور چہرہ ہے اسے گرانے کے لیے، اسی لیے جہاد اکبر اسے کہا گیا ہے کہ نفس کئی کئی بہانوں سے ہو کے آتا ہے، کہتے ہیں یہ مستحب ہے، اسے چھوڑ دو، یہ تم کر ہی نہیں سکتے، وہ تو ماشاءاللہ انہوں نے اتنا وقت گزارا ہے، اتنا مرحلے طے کیے، اتنی ریاضتیں کی، اس لیے وہ کر لیتے ہو، تم تھوڑی ہو کہ جو یہ سارے کام کر سکو۔ یہ انسان کے نفس کے اندر مختلف چہرے ہیں کہ جو ہمدرد بن کے انسانی نفس آتا ہے، اور ہمدرد بن کے انسان کو فقط اور فقط ضرر نہیں پہنچاتا بلکہ انسان کو ہلاک کرتا ہے، انسان کو ابدی جہنم کی طرف اسے لے کے جاتا ہے۔ اس لیے نفس اصل میں انسان کا دشمن ہے، وہ بیرونی دشمن تھوڑی ہے۔ اچھا، دشمن سے لڑا جاتا ہے، دشمن کے سامنے ڈھیر تھوڑی ہو جایا جاتا ہے، دشمن کے سامنے ہتھیار پھینک کے مایوس ہو کے پڑا رہنا یہ خوبی تھوڑی ہے، یہ تو اسی کا شکار ہو جانا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ کیا درس دیتے ہیں؟ جہاد النفس۔ دین کی تعلیم یہ ہے کہ تم جہاد کرو، بالکل اسی طرح جیسے آپ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شہید یحییٰ سنوار اور رحمۃ اللہ علیہ آخری مرحلے کے اوپر بدن میں رمق ختم ہو گئی تھی، زخموں سے چور چور تھے، تو ایک ان کے ہاتھ میں عصا تھا، ڈنڈا تھا، اور اس کے پھینکنے کی ہمت تھی تو اس کو بھی انہوں نے دشمن کی طرف یا اس کے ڈرون کی طرف پھینکا۔ یہ حقیقت میں جہاد ہے۔ اور اس صورت میں اگر انسان دشمن کے ہاتھ مارا جائے، یہ مجاہد شہید کہلاتا ہے یا قتل کہلاتا ہے، اور راہ الہی میں قتل ہے۔ یعنی اپنے نفس کے خلاف اتنا جہاد کرے، اتنا جہاد کرے، یعنی اپنے نفس کی خواہشات کو مار دے، اور خواہشات نفس کو مارتے مارتے خود اس دنیا سے رخصت ہو جائے، یہ شہید ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور شہید نہیں ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں حقیقی قتل ہونے والا انسان ہے جو اپنے نفس کی تلوار سے اپنے آپ کو اس نے مارا، یعنی خواہشات کو، اپنی شہوات کو اس نے ضرب لگائی۔ لہذا ان دو مقام اور اس کے اندر جو موجود فصلیں ہیں، چونکہ پہلا مقام اب ختم ہونے والا ہے، گزشتہ دروس میں مقام اول کے موضوعات کی تشریح آپ کے سامنے بیان ہو گئی، لہذا حدیث نفس کے عنوان سے، یہ جہاد نفس کے عنوان سے یہ جو حدیث ہے، اس کی شرح ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا شرح کی ہے۔ دو مقام کے اوپر شرح کو تقسیم کیا، مقام اول میں 5-6 فصلیں ہیں، اور مقام دوم میں بھی 5-6 فصلیں۔ مقام اول بدن کی اساس کے اوپر فصول کا آغاز ہے کہ پہلے بدن اور ان کی قوتوں کو بیان کیا اور کہا کہ یہ بدن ریاست ہے، اس ریاست کے اوپر 2 بادشاہ اپنے لشکر لے کے لڑ رہے ہیں، ایک بادشاہ کا نام عقل ہے اور اس کے اپنے 70 لشکر ہیں، اور دوسرے کا نام ہے وہم یا جہل یا شیطنت بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے پھر اپنے لشکر ہیں۔ ان دونوں لشکروں کی جنگ انسانی نفس کے اوپر اس بدن کی مملکت کو حاصل کرنے کے لیے ہو رہی ہے، اور ہر آن ایک فتح یاب ہو رہا ہے، دوسرے لحظے وہ شکست کھا رہا ہے، پھر فتح یاب ہو رہا ہے، پھر شکست کھا رہا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو عقل اور اس کے لشکروں کو فاتح کر دے اپنے نفس کے اوپر، پھر بدن سے وہی چیزیں صادر ہوں گی کہ جس کے ہاتھ میں، جس بادشاہ کے ہاتھ میں مملکت نفس ہے، ریاست بدن اس کے ہاتھ میں ہے، لہذا بدن کی ریاست سے وہی چیزیں ظاہر ہوں گی کہ جو اس بادشاہ کے جو بادشاہ آ کے حاکم بنا ہوا ہے۔ اب یہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے لشکر جہل، جسے لشکر وہم بھی کہتے ہیں، لشکر شیطنت بھی کہتے ہیں، اس کو ضعیف کرنا ہے، اسے کمزور کرنا ہے، تاکہ لشکر عقل غالب آ جائے۔ وہ غالب آئے گا تو عقلائی اور عقلانی اعمال ہم سے صادر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ادھر سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا اور فصول کو آگے لے کے چلے، اور پھر اسی طریقے سے پھر مقام دوم میں ہم باطن نفس کو پڑھیں گے، وہاں سے آغاز ہے، اس کی پھر اپنی فصلیں، اور ادھر خیال اور وہم اور ان چیزوں کی تشریح آپ کے سامنے آئے گی۔ مقام اول میں بدن اور ان کی قوتوں کو بیان کر کے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت اور حساس موضوع تفکر اٹھایا، تفصیل سے پڑھ چکے۔ ادھر تفکر بے معنی عقلی کلیات کا ادراک نہیں ہے، بلکہ تفکر اس بارے میں کہ ہم نے مرنا ہے، اعمال اللہ کے لیے انجام پائے ہیں یا نہیں، کیا ہم نے آخرت کے لیے سامان اکٹھا کیا ہے، آج کا پورا دن گزر گیا کیسے گزرا ہے۔ اگر تفکر نہیں ہوتا، جہاد بالنفس نہیں ہوتا۔
نفس کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا انہی دونوں مقام اور فصول میں جہاد اکبر کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی ہم جب یہ شرح پڑھ لیں گے تو دو چیزیں ہمیں پتہ لگ جائیں گی، جہاد اکبر کہتے کسے ہیں، جہاد اکبر کرتے کس طرح سے ہیں۔ یہ دو چیزیں اگر عمل کے دائرے میں چیز کو لانا لازم ہے۔ ایک معلومات اساتذہ گرامی جیسا ذکر کرتے ہیں معلومات دانائی ہیں، اور ایک معلومات دارائی ہیں۔ دانائی یعنی دانا کہتے ہیں عاقل کو، ہم کہتے ہیں نا یہ دانا ہے اور یہ نادان ہے۔ دانا یعنی جس کے پاس معلومات ہو، جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس اصطلاحات ہوں، معلومات خوب ہیں، عمل کی دنیا میں پیچھے ہے، عمل سے ابھی غرض نہیں ہے، معلومات لینی ہے، مثلا ساری معلومات میرے پاس آ جائیں، وہ معلومات اکٹھے کرنے کے چکروں میں بس پڑا ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ اب یہ بھی عالم، ہر دو عالم کہلاتے ہیں۔ ایک عالم دانا ہے، یعنی اس نے صرف دانائی کو لے لیا، اس نے صرف معلومات کو لے لیا۔ ایک عالم دارائی ہے، اس نے معلومات کے ساتھ ساتھ ان معلومات کو اپنے نفس کے اندر اتار لیا کہ وہ اس کے عمل سے جھلک رہے ہیں، وہ اس کی قلب کی تصدیق سے آشکار ہو رہے ہیں، اور اس کے اعضاء و جوارح سے انجام پا رہے ہیں۔ لہذا یہ جو دارائی ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ دارا یعنی لے لینا، دانائی فقط سمجھ لینا۔ ایک ہوتا ہے سمجھ لینا، اور ایک ہے کہ اس کے اندر جذب ہو جانا، اتر جانا، اسے پا لینا۔ مثال اس کی آسان سی اور بڑی خوبصورت مثال اساتذہ گرامی ادھر دیتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض کا درد انسان کو ہوتا ہے، مثلا پیٹ میں درد ہے، دانت میں درد ہے، سر میں درد ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری پرابلم ہے، مثلا دانت میں اس طرح سے درد ہو رہا ہے، نہ کچھ کھا سک رہا ہوں، نہ پی سک رہا ہوں، نہ سو سک رہا ہوں، اور درد میں مبتلا ہوں۔ اب جب اس نے اپنی کیفیت کو بتایا اور درد کے حصے اور عضو کو بتایا تو ڈاکٹر کو معلومات میسر آئیں یا نہیں آئیں؟ یہ جو ڈاکٹر نے معلومات لی ہیں یہ عالم دانا ہے، یہ کیا علم دانائی ہے، چونکہ اسے تو درد نہیں ہو رہا نا، ڈاکٹر کو درد ہو رہی ہے سن کے، اسے درد نہیں ہے، یہ اس نے دارا نہیں کیا، اس نے اختیار نہیں کیا، صرف اس کی معلومات بنی ہیں۔ لیکن یہ مریض، اس مریض کو جو درد ہو رہا ہے وہ اس کے اندر سے نکل رہا ہے، وہ اس کے درد نے اس کے پورے وجود کو جکڑا ہوا ہے، یہ دارائی ہے۔ بس مریض کا درد علم دارائی ہے۔ دارا کہتے ہیں پا لینا، فارسی لفظ ہے، لے لینا، حاصل کردہ، حاضر کردہ۔ لیکن دانائی کیا ہے، صرف فہم میں آیا ہے، صرف سمجھا ہے اس نے، صرف اس کے پاس معلومات ہیں اس کی۔ ڈاکٹر کو جو درد کی خبر ہے، یعنی درد کی معلومات جو ڈاکٹر کے پاس ہے وہ علم دانائی ہے، اور جو مریض کے پاس درد کی معلومات ہیں وہ علم دارائی ہے۔ معلومات کو دارائی کے مرحلے کی پر پہنچانا خوبی ہے، دانائی کے مرحلے کی پر پہنچانا یہ بڑی خوبی نہیں ہے۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں اس حوالے سے اساتذہ، ابلیس وہ عالم دانا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مانتا تھا، الی یوم یبعثون، اس نے روز قیامت تک مہلت مانگی، پتہ تھا کہ قیامت ہے، یہ معلوم تھا کہ کس اسم الہی و صفت الہی کے ذریعے سے میں نے اگر اللہ سے مہلت طلب کی تو مل جائے گی، اتنا اس کو علم تھا، عزت و جلالت الہی کی اس نے قسم کھائی۔ اچھا اس کے بعد اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ میں کیا بن چکا ہوں، اور یہ بھی معلوم تھا کہ کیا میرا انجام ہوگا، لہذا اللہ کی ربوبیت کا قائل ہے، ربوبیت کا قائل ہے یعنی اسے پتہ ہے کہ مجھے کس نے خلق کیا ہے، مجھے کون پال رہا ہے، کس نے مجھے وجود دیا ہے۔ قیامت کا مطلب ہے اسے اپنے سب اعمال کا بھی پتہ ہے کہ کیا انجام ہوگا اور کیا نتیجہ نکلے گا۔ چونکہ وہ عالم دارائی نہیں تھا اس لیے یہاں پہ اغوا ہو گیا اس کا نفس، تکبر اور حسد ان بیماریوں کا شکار ہو کے ابدی طور کے اوپر گمراہ ہو گیا۔ لہذا جو علم ہے اسے دارائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو دارائی ہے یہ جہاد بالنفس ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اور موضوع ہے کہ علم کو دارائی کیسے کریں، کیسے پالیں، یعنی وہ جو درد مریض ہے اس سطح کا علم کیسے ہم حاصل کریں، چونکہ اس میں علم اور مجھ میں فرق ہی نہیں آ رہا، درد اس طرح سے جکڑا ہوا ہے کہ میں اپنی ذات اور درد میں فرق نہیں کر پا رہا۔
لیکن دانائی میں واضح طور پہ فرق کر پا رہا ہوں. ہاں کچھ معلومات میرے پاس پڑھی ہیں، وہ پڑھے ہونے کی وجہ سے اس کا ایک ہی اثر میرے اندر برپا ہو رہا ہے، وہ جہالت مجھ سے دور ہو گئی. لیکن جہالت دور ہونے کے بعد کوئی اور اثر بھی ہمارے نفس میں پڑ رہا ہے. کہتے ہیں کوئی خاص اثر نہیں ہے، عمل سے میرے صادر نہیں ہو رہا، قلب اس کے مطابق تصدیق نہیں کر رہا. جیسے ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رازق مانتے ہیں، لیکن اگلے دن کے رزق کے حوالے سے پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا. مہمات میں اللہ میرے لیے کافی ہے، لیکن اس کی کفایت کو خود احساس اندر نہیں کر رہے ہوتے. یہ کیوں احساس نہیں کر رہے؟ چونکہ دہرائی نہیں ہے یہ معلومات. یہاں پہ بھی ہم جو معلومات پڑھ رہے ہیں جہاد بالنفس کہ جب یہ شر ختم ہوگی دو چیزیں پتہ لگ جائیں گی. اول کیا ہے، جہاد اکبر کہتے کسے ہیں، دوسرا کیا ہے، جہاد اکبر کرتے کس طرح سے. لیکن یہ دونوں معلومات دانائی ہیں ہمارے لیے. ہم نے جہاد بالنفس کریں گے تو یہ دہرائی بنے گا. بالکل اسی طرح ابھی جنگیں ہو رہی ہیں، ہم نے بڑے واقعات کس سے سنے. ممکن ہے کہ بعض ایسے افراد جو جنگوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہے، ہم نے کسی پروگرام میں ٹی وی میں یا کسی سیمینار میں یا باہمی ملاقات میں ان سے بہت سارے واقعات بھی سن لیے جو ان کے ساتھ پیش آئے، جس کی وجہ سے ایک اور مرحلہ ہمارے نفس میں معلومات کا قوی ہوتا ہے. لیکن ایک دفعہ آپ خود اس خطرات میں اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں. جب خود خطرات میں ڈالا اور اس وقت جو مشکلات کا آپ کے سامنے ایک مجموعہ سامنے آتا ہے اور وہ جو احساس اندر ابھرتا ہے، اور یہ جو معلومات ہیں یہ دہرائی ہیں. سن کے دیکھ کے جو تصوراتی طور پہ مفہومی طور پہ فقط ہم نے لے رکھی ہیں یہ دانائی ہیں. اخلاق اور عرفان وہ انسان کو سفر کراتا ہے معلومات مفہومی، معلومات تصوری و ذہنی سے معلومات عملی میں. لہذا الکافی کی بعض روایات واضح ہیں کہ پورا باب ہے کہ علم کے بغیر عمل قبول نہیں ہے. اس باب میں چند حدیثیں ہیں. مثلا ایک حدیث اس طرح سے ہے کہ لا يقبل اللہ عملا الا بمعرفت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی عمل بھی، عملاً کو نکرہ رکھا ہے تاکہ وہ عمومیت کے اوپر دلالت کرے. کوئی بھی عمل اللہ کو قبول نہیں ہے بدون معرفت. معرفت کے بغیر اللہ تعالیٰ کو عمل قبول نہیں ہے. اچھا، اس سے اگلی نیچے روایات میں آئیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ علم جو ہے بدون عمل وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. لہذا علم انسان کو عمل کی طرف لاتا اور عمل انسان کی علم کی طرف نشاندہی کرتا، یعنی یہ لازم ملزوم ہے انسان کے لیے. لہذا علم ہو اور عمل کے دائرے میں نہ آ رہا ہو تو دارائی کے مرحلے طے نہیں ہوں گے. بس ادھر ہم، کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے اتنی ہی معلومات ہم اس پہ پڑھیں گے اور کسی اور موقع پہ دیکھیں گے کہ دارائی بنانے کے آگے کیا طریقے ہیں. اگرچہ جہاد بالنفس کر لیا تو وہ دارائی بن جاتا ہے. جہاں دارائی بنانے کا ایک ضابطہ ہے، علم کو عمل کے دائرے میں لائیں. جتنا عمل سے تکرار ہوگا اتنا ہمارے نفس میں پیوست ہوگا، بشرطے کہ توجہ اس عمل کی طرف رہے، عادت نہ بنا لے. چونکہ عادت میں بے خیال ہو کے انسان عمل انجام دیتا رہتا ہے. مثلا ساری عمر نمازیں پڑھتے رہے، توجہ ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ کی طرف. سجدے بڑے طولانی کرتے ہیں، سجدے میں سر جاتا ہے، اب پڑھ رہے ہیں، ممکن ہے کوئی بڑی دعا پڑھ رہے ہیں لیکن خیالوں میں کھو گئے اور خیالات کی دنیا میں ادھر ادھر سفر کر رہے ہیں. لہٰذا توجہ اللہ نہیں جا رہی اس کی. اچھا، توجہ اللہ مسلسل ایک بڑے طولانی وقت کے لیے ایک عارف کے علاوہ نہیں جا سکتی، لیکن اس مقام کے پر انسان پہنچ سکتا ہے. اس لیے بعض بزرگ علماء کہتے ہیں اگر کوئی شخص توجہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ رکھتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھ لے، یقیناً وہ معرفت و عرفان کے کسی منزل اور مقام کے اوپر فائز ہے. لیکن ہمارا وہ کیا ہے وظیفہ؟ جہاد یعنی کوشش کرنا. اس لیے اس حدیث میں کیا ابھارا جا رہا ہے؟ کوشش. اچھا، اب ہمیں جہاد اکبر کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ جہاد اکبر کرنا کیسے ہے. تفکر آغاز ہے. چونکہ ہمیں پہلی فصل میں پتہ لگ گیا تھا وہ ریاست ہمارا جسم ہے. 7 مقامات ہیں، اسے کہتے ہیں کہ 7 شہر ہیں. اس ریاست کے 7 شہر، ان شہروں کے اوپر بادشاہ اپنے لشکر لے کے مہمات کے لیے قبضہ کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں.
عقل اپنے لشکروں کے ساتھ نکل کھڑا ہوا ہے اور وہم و جہل اپنے لشکروں کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو 7 مقامات انسانی بدن کے ہیں، اس کے اوپر جو آ کے غالب ہوگا ان 7 مقامات سے وہی چیز صادر ہونا شروع ہو جائے گی۔ مثلا انسان کا شکم ہے، شرمگاہ ہے، اس کے اوپر اگر وہم اور جہل کے لشکر آ کے غالب ہو جائیں، جہل اور وہم ہی اس سے صادر ہوگا، لیکن عقل اور اس کے لشکر آ کے غالب ہو جائیں اس سے یہ چیزیں صادر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آغاز کیسے کریں؟ کیونکہ عقل کو ہم نے کامیاب کرنا ہے، عقل کو فاتح کرنا ہے اور فاتح رکھنا بھی ہے، چونکہ ادھر توجہ رہے کہ ایک دفعہ شکست دینا کافی نہیں ہے۔ شکست وہم اور جہل اور اس کے لشکروں کو شکست دینے کے بعد ان کو باقی رکھنے کی تگودو بھی لازم ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے حکومت اسلامی مملکت ایران میں آ گئی، نظام الہی، نظام ولایت فقیہ آ گیا، اچھا صرف لے آنا کافی نہیں تھا، لے آنے کے لیے بہت زحمت اور کوشش ہوئی، پوری دنیا کے طواغیت، اندرونی بیرونی طواغیت سے لڑنا پڑا، غالب آ گئی حکومت اسلامی بتوفیق الہی و الطاف امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ لیکن ہنر اس جگہ پر یہ ہے کہ اس کو باقی بھی رکھا جائے۔ باقی رکھنے میں لانے سے زیادہ مشکل ہے، باقی رکھنے میں زیادہ زحمت ہے لانے سے، یعنی جہل اور اس کے لشکروں کو ایک دفعہ آپ نے گرا دیا یہ ہے آسان، لیکن عقل اور اس کے لشکروں کو اب باقی بھی رکھیں اس ریاست میں یہ مشکل ہے۔ اس کے لیے ہر روز ایک عمل انجام دینا، ہر روز لڑنا ہے۔ آغاز تفکر سے ہوتا ہے، ہم پڑھ چکے اس کے بارے میں۔ تفکر کے بعد ہماری بحث آئی تھی عزم کے بارے میں، چونکہ عزم شکست کھا جائے، عزم ٹوٹ جائے، پھر جہاد بالنفس کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ جہاد میں نفس حقیقت میں کھڑا ہی تفکر اور عزم کے اوپر ہے۔ تیسری فصل تھی کہ عزم کی اہمیت، چونکہ عزم کو 2 فصلوں میں بیان اسی لیے کیا کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ چوتھی فصل یہ ہے کہ اب اس کو محکم کر رہے ہیں۔ یہ چوتھی فصل ہے کہ ہم میدان جنگ میں پہنچ چکے ہیں، نفس جو ہے اس کے اندر دونوں لشکر ہیں، دونوں لشکر لڑنے کے لیے مملکت نفس کے اوپر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ میدان جنگ میں لڑائی ہوگی اور لڑائی کے نتیجے میں جو فاتح ہوگا وہ ریاست بدن کے اوپر حاکم بن جائے گا۔ لہذا میدان جنگ اندر ہے نفس کے، لیکن اس میدان جنگ کے اندر فاتح کون جو ہوگا اسی کے آثار ریاست بدن سے ظاہر ہوں گے۔ مثلا ووٹنگ ہو رہی ہے قومی اسمبلی کے اندر، لیکن جو ان میں فاتح ہوگا وہ پورے پاکستان کے اوپر حکومت کرے گا، اس کے آثار پورے پاکستان میں ظاہر ہوں گے۔ میدان جنگ کہاں پر ہے؟ اندر نفس کے اندر ہے میدان جنگ۔ میدان جنگ بدن نہیں ہے، بدن مملکت ہے جس کے اوپر اس نے حاکمیت حاصل کرنی ہے، لیکن میدان جنگ کا جہاں ان کا جہاد ہونا ہے۔ میدان جنگ انسانی نفس ہے، انسانی نفس کے اوپر یہ جہاد ہو رہا ہے۔ اچھا، اب ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے جہاد کے لیے قدم اٹھانے ہیں۔ لشکر عقل اپنے لشکروں کے ساتھ یہ بادشاہ آ گیا، سلطان عقل آ گیا، سلطان وہم و جہل بھی آ گیا، دونوں کے لشکر بٹالین آ گئی، میدان سج گیا نفس کے اندر دوبارہ سے۔ آنکھ کھولی ہم نے صبح سویرے، میدان جنگ سج گیا۔ جو اس لڑائی کے اندر فاتح ہوگا بدن سے وہی ظاہر ہوگا۔ مثلا آسان مثال ایک اشارتاً دیتا جاؤں، آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ فجر کا وقت ہے، ادھر سے نیند بھی شدید آ رہی ہے، ادھر سے عقل کہہ رہی ہے کہ جس ذات نے اتنی نعمتیں دی ہیں، جس ذات نے وجود دی ہے، نئی صبح دی ہے، موت کے منہ سے نکال کے نئی زندگی دی ہے، پھر تمہیں موقع دیا ہے کہ آخرت کو آباد کرو، پھر موقع دیا ہے کہ دنیا کو استعمال کر کے آخرت کو بنا لو، اس لیے اٹھو نماز پڑھو۔ ادھر سے وہم اور جہل وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں سو جاؤ، ابھی ٹائم ہے، تھوڑا اور آرام کر لو، سارے مستحب آج ہی انجام دینے ہیں، تھوڑی عرصے کے بعد کر لینا، آہستہ آہستہ اس طرف جاتے ہیں، ایک دم سے تھوڑی جاتے ہیں، مختلف طرح سے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے الارم لگا لیتا ہوں، الارم لگا لیا۔ اچھا الارم اب بج رہا ہے، چونکہ اس کے ساتھ لوری بھی سناتا ہے وہم اور جہل، تو اندر خواب دیکھنا شروع کر دیے، چونکہ خواب دیکھیں تو باہر کی کوئی آوازیں
سنائی نہیں دیتی. تو یہاں پہ بہرحال پھر جاگ گیا, دیکھا کہ ہاں اب تو 20-25 منٹ ہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, ابھی قضا تھوڑی ہوئی ہے, تھوڑا سا میں لمبی نیند, تھوڑی سی میں گردن لمبی کر لوں, اٹھ کے بیٹھ کے ٹیک لگا لیتا ہے. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ اندر جنگ جاری ہے, یہ ہے میدان جنگ. وہ کہہ رہا ہے کہ آرام کرو, نیند پوری کرو, تھکے ہوئے بہت ہو, بڑی بھاگ دوڑ کی تھی تم نے, کیسے اٹھو گے, ہمت تم میں ہے ہی نہیں, اٹھ ہی نہیں سکتے تم. یہ اب وہم اور جہل اسے سنا رہے. ادھر سے عقل اسے کہہ رہی ہے کہ نہیں اٹھ سکتے ہو تم, بالآخر تم نے زحمت کرنی ہے, تمہاری طرح ہی دیگر لوگ ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں, تم کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جس دن تمہیں زحمت اور مشقت نہ آئے تو تب اٹھو گے, اور سارے لوگ تب بھی اٹھ رہے ہیں, انہیں نیند برداشت نہیں کرنے پڑ رہی, ان کی جسم میں درد نہیں ہو رہی, انہیں مشکل نہیں پیش آ رہی. یہ کیسا توہم ہے؟ عوام یہ کہتی ہے نہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, اسے نیند ہی نہیں آ رہی, تمہیں اتنی شدید نیند ہے, اس نے کل تمہاری طرح تھوڑی بھاگ دوڑ کی تھی, تم نے اتنی زیادہ بھاگ دوڑ کی, زحمت کی, مشقت کی, تو یہ تمہاری طرح تھوڑی ہے, اس لیے آرام سے تم ریسٹ کرو, سو جاؤ. یا یہ کہ تم ارادہ نہیں قوی کر سکتے, وہ دیکھو ارادہ قوی کر لیتا ہے, وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اب یہ سارے کی ساری جنگ ہے. ابھی انشاءاللہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, کیونکہ امام خانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے جنود العقل والجہل, الکافی کی امام کاظم علیہ السلام کی طولانی روایت ہے, جس میں عقل کے 70 لشکر بیان کیے ہیں اور جہل کے 70 لشکر. وہاں پہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کون کس کو کیا جواب دے رہا ہے. جب وہاں اپنا ایک اور لشکر استعمال کر رہا ہے نیند لانے کے لیے, ایک اور لشکر استعمال کر رہا ہے بہانہ بنانے کے لیے, تیسرے بہانے کے لیے ایک اور لشکر کو لے کے آ رہا ہے, اور عقل اس کا آ کے اسی طرح سے مقابلہ کر رہی ہے. اب جو فاتح ہوگا جسم سے وہی انجام پائے گا. جہل اور وہم اگر فاتح ہو جائیں جسم سے وہی انجام ہوگا, لمبی نیند سوئے گا, نماز قضا ہو گئی. لیکن اگر عقل غالب آ جائے اور اس کے لشکر, تو 2 رکعت نماز فجر اس کی قضا کبھی نہیں ہوگی. آہستہ آہستہ وہ قوت باندھ لیتا ہے, مستحبات بھی شروع کر دیتا ہے. خلاصہ کلام آپ نے یہ منظر دیکھا. ابھی ہم اسی جگہ پر ہیں, میدان سجا ہوا ہے, تاک موت انسان کے لیے میدان سجا ہے. یہ میدان ایک لحظے کے لیے بھی انسان سے ختم نہیں ہوتا. طرح طرح کی لڑائیاں, ابھی نماز ختم ہی ہوئی تھی, ایک اور میدان سج گیا نفس کے اندر. مثلا بالفرض کے ابھی باہر سے چیزیں لے کے آنی اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے, لیکن باہر ٹھنڈ زیادہ ہے یا فلاں چیز ہے فلاں, اب ادھر ایک اور اندر تقاضے شروع ہو جائیں گے. ہر لحظہ میدان جنگ بنا ہوا ہے نفس, اور ہر لحظہ حتیٰ خواب کے اندر بھی یہ انسان کے لیے بند نہیں ہے جنگ, یہ جنگ بند نہیں ہوتی, اس لیے اسے جہاد اکبر کہا گیا. اچھا, اب لشکر آمنے سامنے آ گئے, لشکر کو سیٹ کرنا ہے ہم نے. پرانے دور میں لشکر اس طرح سے بنتے تھے کہ 4 بڑے بڑے بٹالین بنا لیتے تھے, 4 بڑے بڑے گروہ یا 5 بڑے بڑے گروہ بنا لیتے تھے. مثلا ہر گروہ کے اندر 100 افراد موجود ہیں, سپاہی موجود ہیں. تو ایک قلب ہوتا تھا جو کہ جہاں پہ پورے کے پورے اس جنگ کا جو سپہ سالار ہے وہ لشکر کے ہمراہ ہے, اور ایک میمنہ ہوتا تھا, دائیں طرف 100 بٹالین کا ایک چھوٹا سا مجموعہ ہے, اور بائیں طرف ایک ہوتا تھا جو بٹالین کا ایک مجموعہ ہوتا تھا. اسی طرح سے ایک پیچھے ساق اسے کہتے تھے, پیچھے وہ بٹالین کا مجموعہ ہوتا تھا, ایک کو پھر آگے بھیجا کرتے تھے. یہ جو درمیان میں ہے قلب ہے, یہ دائیں کو بھی چلا رہا ہے, بائیں کو بھی چلا رہا ہے, آگے والے کو بھی چلا رہا ہے, پیچھے والے کو بھی سنبھالے ہوئے. یہ اب میدان جنگ میں پرانے دور کی جو جنگیں ہوتی تھی اس طرح تقسیم ہوا کرتی تھی لشکروں کی, جب آپس میں وہ لشکر ٹکراتے تھے. پھر ضرورت کے تحت بندے زیادہ کم کیا کرتے تھے, مثلا ایک جگہ کو پہاڑ اپنے لیے بنا لیا, یا پیچھے پہاڑ کی طرف آ گئے وہ, تاکہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کر سکے. ایک طرف خندق بہت زیادہ کھود دی, جیسے کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے گہری یہ خندق ایک طرف کھود دی تھی تاکہ اس طرف سے دشمن نہ آئے, افراد کم ہیں. تو یہ اسٹریٹجیز مختلف ہوا کرتی تھی. یہاں پہ بھی اب اندرونی اسٹریٹجی دیکھیں کیسی ہے. اندرونی اسٹریٹجی یہ ہے کہ لشکر باہمی طور پہ آمنے سامنے ہو گئے, وہ وہم اور جہل وہ بادشاہ ہے اور اس کے ساتھ اس کے لشکر ہیں 70, اور ادھر بادشاہ عقل ہے اور اس کے ساتھ اس کے لشکر ہیں.
عقل کے لشکر مشارطہ، مراقبہ اور محاسبہ کے ساتھ لڑیں گے۔ ان کے ہتھیار کیا ہیں؟ مشارطہ، مراقبہ اور محاسبہ، یہ ان کے ہتھیار ہیں۔ یہ ہتھیار چھوڑ دیے تو کون سا جہاد، وہ تو آ کے غالب ہو جائے گا۔ ہے لشکر کھڑے آمنے سامنے لیکن ہتھیار نہیں ہیں ان کے پاس۔ مثلا ہتھیار آج کے دور میں میزائل ہیں، تلواریں ہیں، فلاں فلاں چیزیں، ادھر اس کے پاس کیا ہے؟ اول ہے مشارطہ۔ اس جگہ پہ اخلاق اسلامی ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے مشروطہ، اور ایک ہے مشارطہ، دونوں میں فرق ہے۔ مشروطہ مطلقہ کے مقابلے میں ہے۔ مشروطہ کہتے ہیں کہ وہ صفات جو شرط موجود اس میں ہو تو تب خیر ہے، شرط ہٹا دیں تو وہ خیر نہیں ہے۔ پورا علم اخلاق اسی کے اوپر کھڑا ہے۔ مطلقہ وہ ہیں کہ اگر شرط ہو یا نہ ہو تب بھی خیر ہے، وہ فقط و فقط عدل ہے۔ عدل ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہر جگہ کے اوپر حسن ہے، اچھا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مطلقہ ہے شر ہے، وہ ہے ظلم، جس جگہ پر بھی ہے وہ شر ہے، برا ہے، بس یہ مطلقہ ہو گئے۔ لیکن ان دو کے علاوہ تمام کی تمام اعلیٰ ترین صفات مشروط ہیں۔ مثلا عدالت کب بنے گی یا شجاعت کب بنے گی؟ جب جبن اور تہور کے درمیان ہوگا۔ مشروط ہے کہ نہ جبن ہو نہ تہور ہو، وإلا اگر ان دو میں یہ شرط ہٹا دے تو پھر تو شجاعت جنم نہیں لے سکتی۔ صفات اخلاقی ساری کی ساری مشروط ہیں۔ یہ شرط اس کو اعتدال کے دائرے میں لاتی ہے اور عادل انسان بنتا ہے۔ اس لیے عدالت کی تعریف علم اخلاق میں الگ ہے، عدالت کی تعریف علم فقہ میں الگ ہے۔ علم فقہ میں عدالت کہتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ نہ انجام دے، لوگوں کے سامنے گناہ کبیرہ اور صغیرہ انجام نہ دے، یعنی گناہ صادر ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ اب یہ نہیں کہتے کہ اس نے تنہائیوں میں کیے یا نہیں کیے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہم نے ظاہری طور پہ اس سے گناہ صادر ہوتے نہیں دیکھا، اور اگر دیکھا ہے تو توبہ اس نے کر لی، توبہ کر لی، ثابت ہو گیا توبہ کر لی، ہر دو صورتوں میں وہ عادل کہلائے گا۔ لیکن یہاں کے اوپر عدالت وہ الگ معنی رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی تمام صفات مشروط قرار دے دے، یعنی شرط افراط اور شرط تفریط ہر دو کے درمیان میں رکھے اسے، تو یہ شخص عادل ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا یہ مشروطہ ہے۔ مثلا شجاعت کی میں نے مثال دی، سخاوت بھی اسی طرح سے ہے کہ فضول خرچی اور کنجوسی کے درمیان ہوتی ہے سخاوت، وإلا سخاوت وجود میں نہیں ہوتی۔ یعنی سخاوت کب ہوگی؟ بے شرطے کہ نہ کنجوسی ہو، بے شرطے کہ نہ فضول خرچی ہو، ہر دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، وإلا سخاوت نہیں ہونی۔ یہاں پہ مشروطہ نہیں بیان کیا جا رہا، مشارطہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس جگہ پہ جو ہمارے سامنے بحث آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ مشارطہ۔ صحیح ہے؟ مشارطہ وہ چیز ہے کہ جس سے جنگ لڑی جاتی ہے، مشارطہ سے جنگ لڑی جاتی ہے۔ لہذا ایک ہے ہمارے پاس مشروطہ، وہ آپ نے پڑھ لیا، ایک ہمارے پاس ہے مشارطہ۔ مشارطہ مراقبہ، محاسبہ، اخلاق کی تمام کتابوں میں یہ موجود ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں بالمعنی محاسبہ تو اپنے پورے عنوان کے ساتھ موجود ہے، بقیہ مشارطہ اور مراقبہ معنی کے اعتبار سے روایات اہل بیت علیہ السلام میں موجود ہے۔ مشارطہ کسے کہتے ہیں تاکہ ہماری یہ بحث ختم ہو جائے آج؟ مشارطہ سے مراد ہے کہ انسان اپنے لیے لازم، یعنی یہ جو مجاہد ہے یہ لازم قرار دے دے۔ مجاہد انسان کا نفس ہے، انسانی نفس نے وہم اور اس کے جہل کے لشکروں سے لڑائی لڑنی ہے، لڑائی میں ناکام ہے تو چیزیں اس سے صادر نہیں ہوں گی۔ یہ انسان کے اندرون کا مسئلہ ہے۔ بہت سارے افراد اپنے وجود کے اندر شکست کھانے کی وجہ سے نہیں ایک کامیاب زندگی کا سفر کر پاتے، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بیرونی چیزیں مجھے گرانے والی ہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو گرانے والا ہے۔ جیسے کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دنیا نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، تم خود دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہوئے ہو، یعنی خود جان بوجھ کے تم اس دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو رہے، یعنی جان بوجھ کے تم یہ والے کام نہیں انجام دے رہے، اپنے آپ کو دیگر کاموں میں الجھا رہے ہو، جان بوجھ کے کوتاہی کر رہے ہو کہ جب تمہارے پاس فرصت ہے کہ تم بالفرض کسب کر سکو، کما سکو، تعلیم حاصل کر سکو، یا جو ہنر بھی لے سکتے ہو، ہے موقع، لیکن جان بوجھ کے نہیں جا رہے ہو، اور پھر ایک بہانہ لے کے آ جاؤ گے۔
وہاں فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، تم خود دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہوئے ہو، تم نے جان بوجھ کے دھوکہ کھایا ہے اس سے۔ کیوں کھایا؟ چونکہ تم دنیا کی رنگینی اس سے تم دل لگا بیٹھے، اس دل فریب بوڑھی ایک خاتون سے تم اس کی زینتوں کے جال میں پھنس گئے۔ چونکہ دنیا کو بوڑھی خاتون سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو اپنے حسن و جمال کی وجہ سے قریب تو لے آئے لیکن اس سے وہ استفادہ نہ ہو سکے کہ جو ایک انسان خوبصورت خاتون سے کرنا چاہتا ہے۔ تو دنیا بھی اسی طرح وہ اپنی خوبصورتی کے ذریعے سے انسان کو لے آتی ہے قریب، لیکن لے آنے کے بعد اس سے وہ نہیں انجام دینے دیتی کہ جو وہ چاہ رہا ہے، یعنی اس کی لذت ہمیشہ باقی رہے، اسے زندگی ہمیشہ کی مل جائے، وہ اس سے کبھی بھی نہ چھینے، وہ اس کے لیے باعث عزت قرار پائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں ہیں۔ دنیا دنی ہے، پست ہے، لہٰذا جو اس سے تعلق پیدا کرے گا پست ہوگا، اور اسی پستی میں اعلیٰ ہونا ہے۔ لیکن اگر کوئی اعلیٰ نہیں ہونا چاہتا تو وہ دنیا کے ساتھ تعلق قائم کر کے اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ ترک دنیا میں آبرو ہے، ترک دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمال رکھا ہے۔ اگر دنیا مثلا ترک دنیا یہ نہیں ہے کہ مثلا ایک شخص ہے، اس کی زندگی کے دائرۂ کار اس میں بہت ساری دنیا کی چیزیں ہیں ہی نہیں، اس کی دنیا یہ ہے کہ وہ کھائے پیے کنٹرول کر کے، اس کی دنیا یہ ہے کہ بیجا نہ سوئے، سستی نہ کرے، غفلت نہ کرے۔ اگر وہ سستی کرتا ہے تو دنیا کا شکار ہو رہا ہے، غفلت کرتا ہے دنیا کا شکار ہو رہا ہے۔ یہاں پہ یہ نہ کہ میں نے بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، خمس ادا کیا تو بس اب میں دیندار ہوں۔ یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے دائرے اختیار میں دنیا ہے کتنی، جس کے پاس جتنی دنیا ہے اسی کے تناظر میں دیکھا جائے گا یہ دنیا کا شکار ہو رہا ہے یا دنیا کا شکار نہیں ہو رہا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک شخص کے پاس گاڑی ہے ہی نہیں تو اس کے پاس تو دنیا ہی نہیں ہے، وہ لہٰذا ادھر اس نے ترک دنیا نہیں کی بھی، چونکہ دنیا اسے میسر ہی نہیں آئی۔ اچھا، اس بندے کے پاس 2 ٹانگیں تو ہیں، ان 2 ٹانگوں کا استعمال کیا کرتا ہے؟ ہر روز جا کے مارکیٹ سے چیزیں لا رہا ہے، لے جا رہا ہے، لیکن ان 2 ٹانگوں کے ذریعے سے چل کے خدا کے گھر مسجد بھی جا رہا ہے نماز پڑھنے، زیارت علماء کے لیے بھی جا رہا ہے، فلاں جگہ کے اوپر بھی تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، تعلیم دینے یا لینے کے لیے جا رہا ہے۔ ہاں اگر للہ جا رہا ہے خوب، لیکن اگر نفس کے لیے جا رہا ہے، جیسے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ فقیر بعض ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بیچ ڈالا کسی بعض ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے دین کے راہ سے خداوند متعال اور اس کی تعلیمات کو فروخت کیا۔ دین فروخت کرنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کتاب فروخت کرنے کے لیے نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے ذریعہ بنے دنیا کمانے کا، آخرت کمانے کا یہ ذریعہ ہے۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسان اپنے لیے اہتمام کرے، خود اپنے آپ کو زحمت میں ڈالے، زحمت میں نہیں ڈالے گا یہ جہاد اکبر انسان کے وجود سے صادر نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس جگہ پہ اب مشارطہ دیکھیں، پہلی شرط کیا، دونوں لشکر آپس میں آمنے سامنے، مشارطہ کی انسان نے اسلحے اور تلوار کو لینا ہے۔ مشارطہ یعنی شرط باندھ لے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شرط باندھ لے، بار الہ کہ میں تیری ذات کے ساتھ شرط باندھتا ہوں کہ میں بالفرض صبح کی اول وقت نماز پڑھوں گا، اول وقت میں حتماً و حتماً نماز پڑھوں گا۔ اچھا، یہ جو شرط ہے، جس طرح ہوتا ہے نا کہ انسان آپس میں کہہ دیتا ہے، زبان دے دیتا ہے میں حتماً یہ کروں گا، تو اس کا پھر پابند رہتا ہے، لیکن اول وہ زبان تو دے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یار میں نے زبان دے دی، پھر اس کا پابند ہونا پڑے گا، وہ زبان قول دیتا ہی نہیں ہے، زبان ہی نہیں دیتا، بات ہی نہیں کرتا۔ یہاں پہ پہلے تیار کیا جا رہا ہے اللہ سے معاملہ کرو، لہذا اپنے نفس کے اندر لازم قرار دے۔ خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مثلا کہ اس طرح سے گفتگو کرے کہ میں یہ معصیت اور گناہ کا عمل انجام نہیں دوں گا، بار الہ میں آج کے دن کوئی گناہ انجام نہیں دوں گا، یا آج کے دن میں نے جانا تو ہے تعلیم حاصل کرنے یا تعلیم دینے پڑھانے جانا ہے، لیکن میں تیری خاطر جا رہا ہوں، مجھے اس کے مد مقابل کوئی دنیاوی نفع ملتا ہے یا نہیں ملتا مجھے اسے غرض نہیں ہے، مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے تب بھی ٹھیک ہے، میں تو اس کے لیے جا ہی نہیں رہا، میں تو یہ جا رہا ہوں کہ میں فقط تیری خاطر تو راضی ہے کہ میں یہ عمل انجام دوں۔ البتہ یہ جو اعمال ہے آغاز ابھی میں عرض کر رہا ہوں،
لیکن جب ہم نے مشارطہ کرنا ہے تو اس میں ہر انسان نے اپنے لیے خود انتخاب کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے زحمت میں ڈالے۔ مثلا میں بالفرض اپنے آپ کو قرار دیتا ہوں کہ میں ہوں طالب علم۔ طالب علم ہونے کے ناطے چونکہ شعبہ ایک بن جاتا ہے، ایک دفعہ آپ شعبے کے تحت نہیں ہیں، دین کی تعلیمات کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ اچھا رغبت رکھتے ہیں تو ممکن ہے کسب و کار کے لیے آپ مختلف شعبہ جات سے استفادہ کر رہے ہوں، کما رہے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کو بھی لے رہے ہیں۔ یقیناً آپ کے پاس جتنی فرصت تعلیم حاصل کرنے کی ہوگی وہ آپ اسی وقت لے سکیں گے۔ لیکن ایک دفعہ آپ بعنوان شعبہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر بعنوان شعبہ اختیار کرتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز کے اوپر آپ کی یہ تعلیمی نصاب کی جو ہیں معلومات یا اس کا حصول ہے وہ ترجیح رکھنا چاہیے۔ اگر ترجیح نہیں رکھتا تو کہے کہ ہاں میں طالب علم نہیں ہوں۔ جھوٹ نہ اپنے نفس کے ساتھ بولے، کیونکہ زمانہ اور معاشرہ تو نہیں کہے گا، اگر کہہ بھی دے اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی زندگی میں ترجیح نظر، مثلا اگر ایک شخص کمانا چاہتا ہے تو اس کے وجود کے اندر کمائی ترجیح کے طور پہ نظر آئے گی۔ صبح اٹھے گا، اہتمام کرے گا، اس کے حوالے سے معلومات لے گا، اس کے لیے تگ و دو کرے گا۔ مختلف کسب و کار ہیں، مختلف جابز ہیں، تجارتیں ہیں۔ اگر ایک شخص علم کا طلب کرنا اپنے لیے قرار دیتا ہے، وہ صبح اٹھے علم کو طلب کرے، نہیں کر رہا تو کیسے وہ کہتا ہے کہ میں نے طلب کرنا علم کو؟ وہ اس کے لیے زحمت مشقت میں نظر آئے، وہ اپنے آپ کو اس اضطراب کے اندر ڈالے کہ وہ علم اور معلومات کو حاصل کرنے کے لیے جو نفس اندر جھیلتا ہے ایک اضطراب کی کیفیت، اپنا برنامہ اس طرح سے کرے کہ ہر چیز کے اوپر یہ مافوق اسے نظر آئے اور دوسروں کا بھی احساس ہو کہ اس کے لیے یہ چیز زیادہ حساس ہے۔ تب ایک شخص کہلا سکتے کہ علم کا طالب ہے۔ ہر شے کا طالب جو ہے وہ اپنی طلب سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر طلب ہی نہیں کر رہا تو وہ شے کا طالب بھی نہیں ہے۔ یہ بہت مہم چیز ہمارے لیے ہے۔ لہٰذا مشارطہ اسی اعتبار سے ہم نے کرنا ہے کہ جو ہمیں درپیش مسئلہ ہے، مثال کے طور پہ ایک بندے کی شادی ہوئی نہیں اور نان نفقہ اس پر واجب ہی نہیں ہے، وہ مشارطہ کر لے کہ بار الہ میں آج کے دن تو نان نفقہ کماؤں گا، وہ نان نفقہ واجب ہی نہیں ہے اس کے اوپر، ابھی وہ نان نفقہ کی مشکل ہی نہیں ابھی اسے پیش آئی۔ صحیح، اسے مشکل کون سی پیش آ رہی ہے؟ سستی۔ مشکل کون سی پیش آ رہی ہے؟ غفلت۔ مثلا مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بالفرض اگر ایک فاصلے کے اوپر موجود ہوں، بالفرض مدرسے سے، مسجد سے یا مومنین کی ایک جماعت سے، تو شاید میں اب ان میں شمار نہیں ہو رہا، ظاہری طور پہ شمار ہو رہا ہوں لیکن عملاً کوئی شمار میں نہیں ہو رہا، عملاً میں ابھی آزاد ہوں۔ یہ وہمیات ہیں انسان کی۔ یہاں پہ مشارطہ باندھے کہ نہیں میں نے غفلت سے نکلنا ہے، غفلت ہے جو اسے یہ احساس دلا رہی ہے، سستی ہے کہ جو اسے یہ احساسات دلا رہی ہے۔ ایسے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ مشارطہ اپنے احوال کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے باندھے، شرط باندھ لے۔ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ کہہ دیتا ہے کہ گھر میں مثلا کہہ دیا کہ ہم فلاں جگہ گھومنے چلیں گے، اب وہ سارے انتظار میں رہتے ہیں اور وہ پابند اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہے، لیکن پابند تب بھی کرے گا جب زبان دے گا۔ یہاں پہ یہی ہے کہ وہم کے اور جہل کے لشکروں سے لڑنے کا پہلے عزم اور عہد کرے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے شرط باندھے گا، تو تب ہی تو وہ ادھر ڈٹ سکے گا، تبھی تو وہ اگلا قدم اٹھائے گا کہ اب میں اس کی حفاظت کروں۔ لیکن اگر اس نے شرط نہیں باندھی تو حفاظت کی باری آئے گی؟ کوئی وہ حفاظت کی باری نہیں آئے گی، حفاظت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پہلی چیز کیا ہے کہ یہ مشارطے کو انجام دے، ہر روز یہ شرط اللہ تعالیٰ سے باندھے کہ بار الہ میں تیری معصیت نہیں کروں گا، اور اس کے اوپر اپنے اندر عزم کو جگا کے اللہ تعالیٰ سے کہے کہ میں تمام واجبات پہ عمل کروں گا۔ آغاز اسی سے کرنا چاہیے ہمیں کہ بار الہ سارے واجبات میں حتماً و حتماً انجام دوں گا اور سارے حرام کاموں سے میں بچوں گا، اور اپنے اندر عزم مصمم، عزم راسخ کرے۔ عزم راسخ ہے کہ جس سے ساری کوتاہیاں انسان دور کر سکتا ہے۔ شرط باندھ لے، اگر شرط اللہ تعالیٰ سے نہیں باندھی، اللہ تعالیٰ اسے مشارطہ نہ عہد و پیمان بھی کہتے ہیں، البتہ عہد و پیمان شرعی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ اگر عہد کا لفظ لے کے آئیں اور عہد و پیمان باندھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وہ شرعی حیثیت اختیار کر جاتا ہے کہ اگر توڑے تو پھر کفارہ بھی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اسی سطح کا عہد و پیمان باندھے گا اور کفارے کی تلخی اٹھائے گا
تو پھر اس کے اندر عزم بھی محکم آئے گا۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کرے اور عہد و پیمان باندھ لے، بالفرض عہد و پیمان باندھ لے کہ میں قرآن صبح سویرے اٹھ کے غور و فکر اس کے اوپر کروں گا، نہیں کہ صرف رٹا لگا دیا۔ یعنی دنیا میں فقط ہمیں اپنے ان مسلمانوں میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اس سے پوچھیں، یعنی علم دانائی اور دارائی کا جو فرق پہلے بیان کیا، اس سے پوچھیں یہ کتاب آتی ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں پڑھ لیتا ہوں۔ اسے کو جو پڑھتے وہ سمجھتے بھی ہو؟ کہتا نہیں سمجھ تو کچھ نہیں آتی۔ تو خدا نے فہم کے لیے بھیجی تھی، کتاب فہم کے لیے اللہ نے بھیجی ہے۔ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ ذریعہ بند ہو گیا تو اب رازق ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ، وہ اور رزق کے ذریعے کھول دے گا۔ ہم تھوڑی رازق ہیں، کوئی اور تھوڑی رازق ہے۔ اس لیے مالی طور پہ کوئی انسان کے لیے مشکل پیش نہیں آتی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی الہی اختیار کرتے ہوئے قدم بڑھا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ کھول دے۔ بند راستے کھلتے ہیں ہر وہ انسان جو اپنے اندر عزم کرے کہ میں نے تقوی اختیار کرنا ہے، مثلا غیر قانونی غیر دینی کام انجام نہیں دینا، اور کوشش کرتا رہے، بند راستے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھولتا ہے۔ اور راستہ کھلے تو اندر ایک ایمان کی کرن اسے احساس ہونی چاہیے، وہ اس کو اپنا تجربہ دینی قرار دے، وہ اپنے وجود کے اندر اس کو راسخ مزید کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشارطہ میں شرط باندھنے کے بعد کیا کرے؟ اسے پکا کرے، عزم کرے، کرنا ہی کرنا ہے میں نے یہ۔ پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب جب یہ عہد باندھے گا، عہد اور شرط ایک ہی چیز ہے، لیکن عہد میں آپ اگر زبان سے لفظ بولتے ہیں اور عہد و پیمان اللہ تعالیٰ سے باندھتے ہیں، وہ پھر فقہی ایک دائرے میں بھی آ جاتا ہے کہ اگر اس کو توڑ دیا تو کفارہ انسان کے اوپر عائد ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اگر ہم عمل انجام دیں گے، جہل اور وہم کے لشکر وہ گھبرا جائیں گے انسان سے، یہاں پہ جہاد بالنفس انسان کا مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصمیم گیری کرے، عزم کو راسخ کرے، محکم کرے۔ اگر عزم کو اس نے محکم کر لیا تو انسان بآسانی اپنی اس بات کو انجام دے لے گا۔ عزم ضعیف ہو گیا، بہت مشکل سے یہ شرط پوری کرے گا۔ پھر جو شرط اللہ تعالیٰ مشارطہ کی ہے اس کو آسانی سے انجام دینے کا راز کیا ہے؟ اب یہ راز واقعی وہی بیان کر سکتے ہیں جنہوں نے اس جہاد کو جا کے انجام دیا ہے۔ چونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ واقعی ایک بہت عظیم شخصیت ہے، بہت عظیم شخصیت، جن کی شخصیت اور جن کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ کھولا کہ جہان کے اندر مستضعفین کے قلوب کے اندر راسخ طور پہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت آہستہ آہستہ یقینی ہونے کی طرف آتی چلی گئی ہے۔ یقین ہو گیا کہ حکومت آ سکتی ہے اور قلیل جو ہے وہ کثیر کے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ لہذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نفس کے اندر یہ مراحل طے کیے، اس لیے وہ یہ راز ہمیں بتا رہے ہیں کہ مشارطہ آسانی سے اگر انجام دینا ہے، مشارطہ ہر روز کرو، بہرحال اگر ہر روز کریں وہ کامیاب ہے۔ حد اقل آج ہم نے یہ معلومات پڑھ لی ہیں، کوشش کریں رات تک اور کل کے دن تو مشارطہ انجام دیں تاکہ روز قیامت حساب کتاب دیا جا سکے۔ چونکہ مال دو طرح کے ہیں، ایک مال مادی ہے، چونکہ مال کا حساب کتاب سخت ہے، جس کے پاس مال جتنا ہے اتنا حساب کتاب سخت ہے۔ لہٰذا یہ تدبیر کوئی عاقلانہ تدبیر نہیں ہے۔ مثلا ہم ایک جگہ پہ 2 دن کے لیے جاتے ہیں، سامان 10 دن کا لے کے جاتے ہیں، یہ بھی کچھ چاہیے ہوگا، وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں لے رہے ہیں، حساب ہے اس کا، کیونکہ یہ 2 دن کے لیے تھے تو 100 دن کا لے کے آ رہے ہو۔ وہ کہے گا یہ احتمال ہو سکتا ہے، وہ احتمال، تو پھر تو احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے خود بندہ ہی نہ رہے، تو پہلے جھٹکے میں بندہ ہی چلا جائے۔ لہذا کیا ہے، مال کا حساب ہے۔ مال 2 طرح کے ہیں، ایک ہے مال دنیا، یعنی یہ کرنسی اور یہ جو گھر بار ہے، جسم ہے، صحت ہے، آل اولاد ہے، یہ سارا مال دنیا ہے۔ ایک ہے مال علم ہے، علم بھی مال ہے۔ روز قیامت حساب کتاب علم کی اساس پر ہے، یہ بہت مہم ہے۔ علم کی اساس پر، جتنا علم اتنا حساب کتاب سخت، اس لیے جاہل زیادہ جنت میں چلے جائیں گے، جتنا علم اتنا سخت۔ اس لیے علم جب آ رہا ہے تو کوشش کریں آج مشارطہ ابھی سے باندھ لیں درس کے بعد،
حد عقل کوئی ایسا عمل باندھ لے جسے انجام دے سکے۔ اچھا یہاں پہ اب اگلا نقطہ اور اختتام کی طرف ہم آتے ہیں۔ امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب تصمیم گیری کی، اگر عزم راسخ اور محکم رہ گیا مشارطہ آرام سے شرط کے اوپر آپ پورا آسانی سے عمل کر پائیں گے، عہد و پیمان پہ پورا آسانی سے عمل کر پائیں گے۔ لیکن اگر عزم کو ضعیف کر دیا، عزم کو ضعیف انسان کی شہوات اور سستی اور غفلت کرتی ہے، اسے آرام چاہیے، اسے لذت چاہیے، وہ آرام اور لذت کی پناہ میں جب جاتا ہے عزم ضعیف ہونے لگ جاتا ہے۔ جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، جو موسیقی اور گانے سنتا ہے اس کا عزم ضعیف ہو جاتا ہے، جو خواتین میں زیادہ بیٹھتا ہے، یہ بہت بڑا ایک ہمارے معاشرے میں مسئلہ ہے، خواتین سے تعلق اور خواتین کے دائرے میں زیادہ رہنا عزم کو ضعیف کر دیتا ہے، وہ ان خواتین ہی کی مزاج اس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے، ہمت اس میں نہیں رہتی، بھاگنے لگ جاتا ہے، مہمات سے مشکلات سے بھاگنے شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں بہرحال یہ ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ مہم ہے کہ عزم کو قوی رکھیں، اس لیے عزم کا پہلے فصل میں تذکرہ ہے۔ آخری مشارطے میں نقطہ، ہم عزم کی جتنی کوشش کریں گے تو کیا وہم اپنے لشکروں کو استعمال نہیں کرے گا؟ وہم اور جہل اپنے لشکروں کو استعمال کرے گا، لہٰذا وہ آ کے بار بار بتائے گا کہ تم کل کر لینا یہ شرط پوری، بعد میں بھی موقع ہے، زندگی بڑی پڑی ہے، ابھی تم نے سب کچھ کرنا ہے، یا کون سا حرام کام انجام دے رہے ہو، اس طرح سے آ کے اندر وسوسے ڈالے گا۔ تو یہ کام ضرور ہوگا جب مشارطہ باندھیں گے، یہ ذہن نشین رکھ لیں، ایسا نہیں ہے مثلا چھوٹا سا عمل جو آپ آئے روز انجام دیتے تھے، بالفرض آپ یہ کہیں کہ میں فجر کے 2 نفل بھی مستحب پڑھوں گا، میں شرط باندھتا ہوں بار الہ میں نفل شروع کر رہا ہوں، واجب الحمدللہ تو نے مجھے عنایت کیا، اور اللہ تعالیٰ بار الہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں واجبات نماز کے ادا کرتا ہوں، مستحبات بھی بات شروع کر رہا ہوں، اور فجر کے 2 نفل انجام دینا چاہتا ہوں، اور آپ پہلے پڑھتے تھے لیکن اب مشارطہ باندھیں، جس دن مشارطہ باندھیں گے اس دن ایک ٹکراؤ شیطان سے ہو جائے گا، اس دن شیطان اسے ضعیف کر کے چھڑوانا چاہے گا، اس دن آپ کو زحمت کا ایک احساس ہوگا، عزم کو نہیں توڑیں گے آرام سے انجام پا جائے گا، عزم کو توڑ ڈالیں گے، وہ جسے آرام سے انجام دے رہے تھے چونکہ اسے شیطان سے مقابلے کے بغیر انجام دے رہے ہیں، لیکن اب جب مشارطہ باندھا ہے تو للکار دیا اپنے سامنے کھڑے لشکر اور لشکر کے پورے سپہ سالاروں کو، اور وہ اپنا پورا سامان اغوا کر لے کے آ چکے ہیں، اور یہاں پہ اب وار کر رہے ہیں۔ یہ جو وسوسے ہیں یہ شیاطین کے وار ہیں، یہ لشکر شیاطین کے وار ہیں، اور امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ تلبیسات آن ملعون، ملعون یعنی یہی شیطان، یہی وہم، یہی جو انسان کے وجود میں جہل ہے، انہی شیاطین اور ان کے لشکروں سے ان کے تلبیسات کہتے ہیں کہ اچھا روپ دھار کے اغوا کرنا، پتہ ملبس کہتے ہیں لباس اوڑھ لینا نا، تو نفس اصل میں بہروپیہ ہے، وہ ایسا خوبصورت لباس اوڑھ کے آتا ہے کہ انسان اس کی خوبصورتی کو دیکھتے دیکھتے وہ ڈھیر ہو جاتا ہے، جیسے ہوتے ہیں نا کہ مٹھاس میں میٹھی چیز کے اندر زہر ملا دیے، پتہ ہی نہیں لگا اور زہر اندر انسان نگل گیا۔ تو یہ تلبیسات شیطان سے انسان جو ہے وہ آگاہ رہے کہ اس جگہ پہ قلب انسان کے اوپر یہ آ کے حملہ آور ہوتے ہیں، لہٰذا ایک دن یہ تجربہ کر کے انسان دیکھے، یہ جب تجربہ کرے گا انسان تو اسے پتہ لگ جائے گا کہ چونکہ اب اس نے شیطان سے لڑنے کا عزم کیا تھا، شرط اللہ سے باندھی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حمایتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عبد بن کے رہنا چاہتا تھا، تو اس جگہ پر اب وہ وار شروع ہو جائیں گے دشمن کے سامنے سے، اور یہ وار کیا ہیں؟ یہ وہمیات ہیں، یہی سستی ہے، یہی غفلت ہے، یہ مختلف طرح کے روپ ہیں، مختلف طرح کی سوچیں ہیں، مختلف طرح کے انسان کے اندر خیالات ہیں، یہ سارے کے سارے وار ہیں۔ وہ کیا آ کے کریں گے؟ وہ ڈائریکٹ شرط نہیں اسے توڑوائیں گے، کس کے اوپر حملہ آور ہوں گے؟ عزم پر، اس کے عزم کو ضعیف کریں گے۔ عزم کو ضعیف اگر کر دیں تو یہاں پہ آہستہ آہستہ وہ لشکر غالب آتا چلا جائے گا۔ آپ مشارطہ الحمدللہ، چونکہ ہمیں پتہ لگ گیا مشارطہ کیسے کرنا ہے، جہاد اکبر کا قدم ہم نے اٹھا لیا اور للکار دیا دشمن کو،
شرط اللہ تعالیٰ سے باندھ لی. کوئی بہت باحوصلہ ہوگا جو کفارات کی بھی تلخی کو اٹھانا چاہتا ہے، یعنی مجاہد حقیقی ہے، اللہ سے عہد باندھ لیا. چھوٹی چیزوں میں آغاز کرے، واجب اور مستحب چیزوں میں. مثلا کہ گا زبان سے اس دفعہ میں نے کوئی برا لفظ نہیں بولنا، آج کے دن میں نے زبان بند رکھنی ہے. جتنا بھی آگے سے کچھ کر دے، ادھر دیکھیں گے کہ آس پاس کا کوئی اپنا ہی بچہ، زوجہ، والدہ، آس پاس کوئی فرد وہ بار بار اندر سے بھڑکا رہا ہے، بلا وجہ بھڑکا رہا ہے. حیران ہوں گے کہ یار، اور فوراً آپ پہچان لیں گے اس کے اوپر غالب آ چکا ہے اس کے شیطان وہم، اور وہ اس کے اوپر غالب آ کے ادھر سے تیر میرے اوپر برسا رہا ہے. بہرحال آپ نے پہچان لیا، لیکن عزم کو قوی رکھا. عزم کو قوی رکھا یعنی وہ ڈھال سامنے رکھی اور اس کے اوپر تیر لگ رہے ہیں اور آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ عزم ہے. اور شرط کو پورا کر لیا، یعنی آپ نے آج کے دن چوٹی کے اوپر چڑھ کے جھنڈا گاڑ دیا، اور خدا کلمۃ لا الہ الا اللہ ہی العلیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمہ یعنی اللہ کی اطاعت، اس کی حاکمیت، اس کی بندگی، اس کو سرخرو کیا، اس کلمے کو ابھار دیا. یہاں پہ آپ کامیاب ہوئے. اللہ کا شکر ادا کریں. اچھا، اب جب مشارطے میں کامیاب ہو جائے تو مراقبے کی ضرورت ہے. مراقبہ یعنی مسلسل نگہداشت، مسلسل حفاظت. بالکل اس طرح جیسے کیمرہ سامنے لگا ہوتا، مسلسل پکڑ رہا چیزوں کو. مسلسل حفاظت کو کہتے ہیں مراقبہ. مراقبہ نہیں کریں گے، اگلے مرحلے پہ گرا دیا. ایک چوٹی سر کی، اب آگے جانے لگے، ادھر سے ہی ایک آ کے سنائپر کی گولی لگی اور ڈھیر ہو گیا. یعنی ایسا اس نے چن کے شیطان وہم اور جہل نے تیر پھینکا ہے جو سیدھا اس کے قلب کے اندر آ کے پیوست ہوا، ڈھیر ہو گیا. مراقبہ نہیں کرے گا، یہ حال ہوگا. اس لیے مراقبہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. مراقبے کے بعد ہے محاسبہ. دیکھے تو صحیح کہ مشارطہ اور مراقبہ میں کامیاب ہوا، ناکام ہوا ہوں. یہ جنگ تو میں نے لڑی ہے، یعنی پورا دن میں نے جنگ لڑی ہے. اب رات کو سونے سے پہلے حساب کتاب کرے، کیا دن گزرا ہے، کیا دن میں کمایا ہے، کہاں شکست کھائی، کہاں پہ سرخرو ہوا. جہاں پہ سرخرو ہوا شکر اللہ کا ادا کرے، اور جہاں پہ شکست کھائی اس جگہ پہ خداوند متعال کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین.